سورہ آل عمران آیت نمبر 11۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کدأب آل فرعون، جیسا کہ عادت تھی آل فرعون اور والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے کافروں سے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، عن قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت کے اندر تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار سے متعلق فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال، ان کی اولاد، ان کے کچھ بھی کام اللہ تبارک و تعالی کو کچھ کام نہیں آئے گی، اور وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ آج کی اس زیدس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے ان حالات کو ایک طرح سے کمپیئر کر رہے ہیں فرعون اور ان سے پہلے اقوام کے ساتھ، اس کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کدأب آل فرعون، کہ ان لوگوں کا معاملہ، ان کفار کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ آل فرعون کا تھا۔ اب آل فرعون یعنی فرعونیوں کا کیا معاملہ تھا؟ ان کے اندر بھی یہی بات تھی کہ ان کے پاس بھی وقت کے نبی آئے، کتاب آئی، لیکن ان کے اندر تکبر ہی تکبر، ضد ہی ضد تھی، عناد تھا، اور وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو اللہ کے نبی ماننے کے تیار نہیں تھے، یعنی ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، الٹا ایمان کیا لاتے، ان کے خلاف ہو گئے، اور فرعون نے ان کے خلاف تقریریں کی، عوام کو، لوگوں کو ان کے خلاف برانگیختہ کیا، ابھارا کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ اس طریقے سے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے متعلق فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے ان آیات کا انکار کیا اور وہ اپنے یقین رکھ رہے تھے کہ یہ برحق ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے تھے؟
ایمان نہیں لا رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی فرعون جب نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر پکڑ آئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ فرعون ہو یا اس سے پہلے والی اقوام ہو، والذین من قبلہم، اس سے پہلے والی جو اقوام ہیں، اب قوم عاد گزری ہے، قوم ثمود گزری ہے، قوم نوح گزری ہے، ٹھیک ہے، قوم لوط گزری ہے، یہ بڑی بڑی اقوام تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم گزری ہے، یہ بڑی بڑی اقوام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اقوام قوم عاد، قوم ثمود، اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اور فرعون کو دیکھ لیجیے اپنے لاؤ لشکر اور اپنے بادشاہت اور شنشاہیت کے اعتبار سے ان کفار سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب پکڑا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اب دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر فرعون کو دیکھ لیجئے کہ جب فرعون سرکشی پر آیا اور ہر ممکن طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو سمجھایا گیا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن اس کی سرکشی، اس کا تکبر، اس کا عناد بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تو ربکم، میں ہی تو سب سے بڑا کیا ہے رب ہوں۔ پھر یہی جو ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا رہا، پھر جب وہ بحر قلزم کے اندر اس کے موجوں میں جب اس کو ڈبکیاں لگی نا، غوطے کھائے، تو اب وہ کہنے لگا کیا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں بھی اسی پر ایمان لا رہا ہوں جس پر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایمان لائے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، ان پر میں بھی کیا ہے ایمان لانا چاہ رہا ہوں۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت وہ یہ اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا تو کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہ دریا کے اندر سے نا یا کوئی گارا سے یا کچھ مٹی اٹھا کے اس کے منہ کے اندر ڈال دی، ٹھیک ہے نا، منہ کے اندر ڈال دی، کہ یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، معافی سی مانگ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور اس کو کہیں معاف نہ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اس کے منہ کے اندر گارا کیا ہے ڈال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب جناب تم ایمان لانا چاہ رہے ہو، اس سے پہلے تو ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگا، نافرمانی کرتے رہو۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ٹھیک ہے، تیرے جسم کو، تیرے بدن کو، تیری اس لاش کو ہم آنے والے لوگوں کے لیے، سب کے لیے کیا ہے، عبرت کا نشان بنا کر رکھتے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی وہ مصر کے عجائب میوزیم کے اندر نا وہاں پر پڑا ہوا ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ یار یہ وہ شخص ہے جو ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا رہا ہے، یہ ہے وہ آدمی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا انجام کیا ہے؟ یہ اس کا انجام اب ساری دنیا عبرت کے طور پر کیا ہے دیکھ لیجئے۔ اور اس سے پہلے قوم عاد، قوم ثمود کو دیکھ لیجئے کس کس طریقے سے ان پر عذاب آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو یہ بات بیان کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھنا تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید 22ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اے مکہ والو، تم تو ان کے مقابلے میں عشر عشیر بھی نہیں ہو، 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہم نے پھر دیکھا ان کا کیا انجام کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے طاقت کے اعتبار سے اگر دیکھ لیجیے تو کیا طاقت کے اندر وہ لوگ کم تھے؟ اتنی زیادہ طاقت کہ انسان حیران رہ جائے، ٹھیک ہے نا، انسان حیران رہ جائے۔ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ درختوں کو ایسے پکڑ کے کھیل لیتے تھے جس طریقے سے آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہو کہ بچپن کے اندر دیہات کے اندر کیا کہتے ہیں زمین کے اندر سے جیسے ہم مولی، گاجر، شلجم ہم یوں کر کے نکالے نا، ایسے وہ درختوں کو کھیل لیتے تھے۔ اس طرح کی ان کی طاقت کا اور یہ معیار، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا کیا انجام کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اب اگر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھ لیجئے تو وہ اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت بڑے، آج بھی احرام مصر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا کہ کس طریقے سے جناب انسانوں نے اتنے بڑے بڑے وزنی پتھر کاٹے اور لا کر اور کس کس طریقے سے انہوں نے اس کو کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکہ والو
تم ان کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو تمہارے ساتھ بھی کیا ہے، یہ معاملہ ہوگا۔ اور یاد رکھنا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش کے اندر، ان گناہوں کی وجہ سے سزا کے اندر پکڑا ہے نا، تو تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، پکڑیں گے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ بھی کر دی ہے۔ اور پھر فرمایا وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والے، سخت سزا دینے والے۔ آگے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ۔ آپ حضرات کو پہلے بھی یہ بات بتائی کہ جس وقت مسلمان غزوہ بدر سے واپس آئے تو یہ یہود کہنے لگے کہ یہ تو مکہ کے لڑکے تھے، بالے تھے اور چھوکرے قسم کے انٹرین بندے تھے، ان کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوئی اور تم نے ان کو شکست دے کر جناب والا بڑے خوش ہو رہے ہو، بڑے اترا رہے ہو۔ جب تمہارا ہمارے ساتھ ٹکرا ہوگا نا تو پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، ان کافروں سے کہہ لیجئے عن قریب تم بھی کیا ہوگے، مغلوب ہوگے۔ محترم سامعین اکرام، پھر وقت نے وہ بات دیکھی کہ وہ مسلمان جو جس وقت یہ بات کہی ہے اس وقت مسلمان بالکل کمزور تھے، ہر طرف سے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے، ٹھیک ہے، نہتے تھے۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے یہ یہود جن کی ایک مدینہ منورہ کے اندر ایک موناپلی ہولڈ تھا، کیسے جناب ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلے، کس طریقے سے وہاں جلا وطن ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مغلوب ہوگے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، دنیا کے اندر تمہارا یہ انجام، اور آخرت کے اندر کیا انجام ہوگا، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، تمہیں سب کو جہنم کی طرف کیا ہے، دھکیلا جائے گا، وہاں پر اکٹھا کیا جائے گا، جہنم کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ جہنم کیا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ کفار، یہ یہود و نصارہ، یہ یہود کے ساتھ جو لڑائی ہوئی اور کیسے ان کو شکست ہوئی، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کی مثال کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز زندگی رہی تو کل آپ حضرات کے سامنے ان یہود کا مدینہ منورہ کے اندر آنے کا ایک بیک گراؤنڈ، اور کیسے انہوں نے اپنا وہاں پر اپنا ہولڈ رکھا، اور پھر کیسے ان کے ساتھ لڑائی اور شکست ہوئی، اور کیا ان کا انجام ہوا، اس کے متعلق انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات اتارے دل و جان سے، نہ صرف یہ کہ ماننے کی بلکہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔